محمد علی مرزا صاحب، میری کوئی بات ناگوار گزرے تو پیشگی معذرت، کیونکہ میں آپ کے سامنے ایز اے جرنلسٹ بیٹھا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی کراس ایگزامینیشن کر لوں. بہت سارے سوالات جی میں اس کو انجوائے کروں گا، بشرطے کہ آپ میری بات مکمل سن لیں، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، جو مرضی بات کریں میں لیکن امید مجھے کرتا ہوں موقع کہ دیں. ابھی تک آپ ہاں نہیں، میں ابھی سیٹسفائیڈ تک ہوں گے. سیٹسفائی ہوں. علی بھائی، خود کو علامہ کہلوانے کے لیے یا عالم اپنے نام کے ساتھ لکھنے کے لیے آپ کو غالباً درس نظامی کا کورس کرنا پڑتا ہے 4 سال کا. اس کے بعد مفتی ہونے کے لیے فردر ایک اسپیشلائزیشن ہے کہ آپ فتویٰ جاری کر سکیں تو سند آ جاتی ہے، وہ دارالفتہ اور دیگر. آپ کے پاس جو علم ہے اس کی اساس کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ ہم کوئی فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہی نہیں یہاں پہ، اور جو فتوے دے رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی مفتی نہیں ہے، سب کے سب نقال ہیں. آپ بڑے سے بڑے مفتیوں سے قرآن و سنت کا فتویٰ لیں تو وہ اس میں لکھیں گے فلاں فقہ کی کتاب میں فلاں بزرگ یہ لے کے. بخاری مسلم قرآن کے حوالے نہیں دیتے. ہم یہاں پر کوئی فتویٰ نہیں دیتے، ہم دین کو پہنچاتے ہیں جس طرح کہ تبلیغی جماعت اپنی آڈینس میں بات کو پہنچا رہی ہے. تبلیغی جماعت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے کسی بھی ریجن کے پوائنٹ آف ویو سے. مور دین 170 کنٹریز میں ان کے مراکز قائم ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ بندہ ہر وقت ان کا جماعت میں نکلا ہوتا ہے. علماء کی سرپرستی میں چل رہی ہے، لیکن دعوت دینے والے عوام الناس ہیں. آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوں تو آپ کو وہ بتائیں گے. میں ان کے ساتھ بھی رہوں، میں ان کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی سنگل آؤٹ نہ کرے، ہم سے پہلے یہ کام ہو رہا ہے. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا. پہلے ذکر ہوا کہ تم بہترین امت ہو جو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اسی بنیاد کے اوپر تبلیغ جماعت ورکنگ کر رہی ہے کہ پوری امت کا کام ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے. ڈاکٹرز اور انجینئرز اور پروفیسرز اور مفتیوں کی مثال یہاں پر اس لیے فٹ نہیں ہوتی کہ یہ پوری امت نے کام کرنا ہے. اور کتنا کام کرنا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ہاں ایک آیت ہی آتی ہو. جس کے پاس ایک آیت ہے نا اس کے پاس رسول اللہ کی ڈگری ہے، دیوبند بریلوی کی نہیں، رسول اللہ کی ڈگری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ حدیث بھی بخاری میں ہے. اس کو میں مزید ایلوبریٹ کرتا ہوں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف. اب یہ آیت کنوے کرنے کے لیے کسی بھی انسان کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، وہ ریفرنس کوٹ کرے گا. ایک پرائمری اسکول کا بچہ مجھے آ کے کہتا ہے میرے پاس ڈگری تو نہیں ہے لیکن قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑ رہا ہے، تو میں اس کی بات کو ایکسیپٹ کروں سر گا. ریلی سوری ٹو کٹ یو ہیئر. پوری امت مفتی نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی، پوری امت عالم نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں ہوگی. چند علماء ہوتے ہیں، چند مفتیان کرام ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی دین کے وارث ہیں. اللہ کے نبی کے بعد بے شک کوئی یہ شک وارث نہیں. ہیں. جی جی. تو پھر آپ ان پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ تنقید ان کے اوپر نہیں، ان کے اعمال کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر، ان کے افکار کے اوپر. آپ کے پاس کیا سند ہے کہ آپ ان پہ تنقید کریں؟ میرے پاس سند یہ ہے کہ ایک عام بریلوی دیوبند کے علماء کو گمراہ سمجھتا ہے اور ایک عام دیوبندی بریلویوں کے علماء کو غلط سمجھتا ہے. یہ آلریڈی امت میں پریکٹیکلی چیز چل رہی ہے، ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں. وہ اچھا عام لوگ سمجھتے ہیں. جی جی نہیں، علماء تو بالکل کسی کھاتے میں نہیں مانتے نا. وہ جو عام لوگ سمجھ رہے ہیں وہ کس کے کہنے پہ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے علماء کے کہنے پہ. یعنی اگر آپ کسی بریلوی کو یہ قائل کریں کہ کیا وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو عالم دین اور صحیح راستے پہ مانتا ہے، کبھی نہیں مانے گا. اسی طریقے سے اگر کسی دیوبندی کو قائل کریں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب راہ حق پہ ہیں تو نہیں مانے گا. آپ پوچھیں گے کیوں؟ وہ کہیں گے نہیں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں. تو علماء کا سٹیٹس یہ ہے کہ ایک فرقے کے علماء نے اپنی پبلک کو دوسرے کے خلاف بھڑکایا ہوا ہے، ان کے علماء نے اپنی پبلک کو ان کے خلاف بھڑکایا ہوا ہے. تو ہمارے پاس اب ٹچ سٹون کون سا ہے پرکھنے کا؟ ایک عام مسلمان، اس کا کیا قصور ہے کہ اس نے مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھول لی؟ اب وہ کیسے دیکھے گا؟ کیا یہ دیکھے گا کہ جس کی آواز اونچی ہے یا جس کے فالوور زیادہ ہیں، یا ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا؟ آپ تو انجینئر ہیں، اور ایک سمپل سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، ایک پڑھے لکھے بندے کو بھی سمجھ آئے گی، ان پڑھ کو بھی. آلموسٹ اس ٹیبل کی جو وڈتھ ہے وہ 30 انچ ہے. ایک بندہ آگے کہتا ہے لمبی داڑھی رکھ کے کہ نہیں یہ 30 فٹ ہے. ایک اس سے لمبی داڑھی والا اور پگڑی والا آتا ہے وہ کہتا ہے یہ 30 کلومیٹر ہے. تو کیا تینوں کی بات درست ہوگی؟ کیسے پرکھی جائے گی؟ ہم کہیں گے اینچی ٹیپ لاؤ، مار کے دیکھ لیتے ہیں. آپ نے میئرنگ ٹیبل رکھی اور 30 انچ نکل آیا. جی عقلی اور منطقی دلائل پہ پرکھی جائے گی نا سر. نہیں دلائل کے اوپر یہ وہ ہے نا میئرنگ. اچھا اسلام کی میئرنگ ٹیپ کیا ہے؟ قرآن اور سنت. ٹھیک. اگر ہم کوئی ایسے دلائل رکھ کے علماء کے افکار کا رد کر رہے ہیں جو ہم نے خود لکھے ہیں، پھر تو بالکل اسے آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بخاری مسلم آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، آپ نے خود ترجمہ کر کے اس کا پبلک میں بانٹا ہے اور آپ انہیں آن کرتے ہیں، دیکھیں یہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے آپ یوں کر رہے ہیں، یہ مسلم میں یوں لکھا ہوا ہے آپ یوں کر رہے ہیں، اس کو سیٹسفائی کریں. علی بھائی آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ جی آپ نے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. کس کا ترجمہ پڑھا آپ نے؟ ساروں کا پڑھا ہے. ہم اس سلسلے سے آگے نکل چکے ہیں. یہ جو جھگڑا ہے نا کہ ترجمہ کس کا پڑھنا ہے، قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی زندہ زبان ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی.
اس کے لیے آپ کو کسی عالم سے اس طرح کا استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صرف اس کے ساتھ چپک جائیں. کس ترجمے کو مستند سمجھتا ہے؟ میں سارے ترجموں کو مستند سمجھتا ہوں. قرآن حکیم کے سارے تراجم بہتر ہیں. بریلویوں کا احمد صاحب بریلوی صاحب کا، دیوبند کا اشرف تھانوی صاحب کا، اہل حدیث جونا گڑھی صاحب کا، اور شیعہ سید فرمان علی شاہ کا. صرف الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے. اس کو میں تھوڑا سا بریف کروں گا تاکہ آپ کو یہ پوری گیم سمجھ آئے جو تراجم کی بنیاد کے اوپر قرآن حکیم کو انہوں نے ایمبیگوس کر دیا. مجھے بتائیں سی این این اور بی بی سی کے اوپر جو انگلش میں پٹی چلتی ہے خبر کی، کیا کبھی ایسا ہوا کہ انڈونیشیا کا انسان اس کا کوئی اور مطلب سمجھے، رشیا کا انسان کوئی اور مطلب سمجھے، اور پاکستان والا کوئی اور مطلب سمجھے؟ تو بھائی قرآن پاک کی جب پٹی چلتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مختلف لوگ مختلف تراجم اس کے کریں؟ ترجمہ ایک ہی ہوگا. ہاں فرق کہاں ہوگا؟ الفاظ کے چناؤ میں. اور وہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لاجیکل ہے. یہ لاجیکل ہے کہ 10 صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوں اور ان کو ہم اردو سکھا دیں، اس کے بعد انہیں کہیں کہ قرآن پاک کے ایک پیج کا ترجمہ کرو، 10 کے 10 کا ترجمہ مختلف ہوگا لیکن مفہوم ایک ہوگا. کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے، کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تینوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا. آپ قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ جی میں ترجمہ کر سکتا ہوں، لیکن میں نے یہاں پہ بھی کل دا ایول ان دا بڈ کیا ہے. میں کہتا ہوں میں نے ترجمہ کرنا ہی نہیں. نہیں، لیکن قرآن کریم کا ترجمہ تو وہی کر سکتا ہے نا جو جی، عربک میں لنگوسٹکس آپ کو کا بتانا چاہ رہا ایکسپرٹ ہوں ہے. نا، ہم تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ہم نے ترجمہ کیوں کرنا ہے؟ ترجمہ ہم نے کرنا ہے عوام کو بتانے کے لیے، خود عمل کرنے کے لیے. تو ہم کیوں ویل کو انوینٹ کریں؟ ہم لوگوں کو ریفر کرتے ہیں ان کے علماء کی طرف. ہم صرف آیت کا نمبر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آیت کا نمبر ہے، جس عالم کو تم مستند سمجھتے ہو اس کا ترجمہ پڑھو اور دیکھو ہماری بات نکلے گی. اگر ہم خود کریں گے تو یہ کہیں گے کہ آپ ان سے بڑے عالم ہیں، تو ہم نے اس ایول کو ختم ہی کر دیا ہے. ہم نے کہا کہ ہم سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہیں. عربک گرامر کو لنگوسٹکس کو پڑھا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا میں جی پڑھا ہے، لیکن میں اس سے نکل چکا ہوں نا، کیونکہ میرا پڑھنا ان کے لیے اتھینٹک نہیں ہے. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی کتابیں اس وقت الازہر یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہیں. دیوبندی ان کو عالم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں فراڈیا ہے. اب الازہر یونیورسٹی میں ان کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، وہ ان کو عالم مانتے ہیں. تو میں نے اس ایشو کو ختم کر دیا. اسے کہا جاتا ہے سولوشن اینڈ پہ آنا. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ کا جس پہ دل ٹھکتا ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو وہی بات ملے گی جو ہم آپ کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. ہم خود ترجمہ کریں گے تو آپ تو آپس میں ایک دوسرے کا ترجمہ نہیں مانتے، ہمارا کیوں مانیں گے؟ اور دوسرا ترجمہ کرنا آج کی ڈیٹ میں کوئی ایسی بڑی چیز ہی نہیں ہے. گوگل میں جائیں سب کچھ موجود ہے. لہٰذا ہم نے ویل کو انوینٹ نہیں کیا، آلریڈی جو موجود تھا. میں نے تو حدیث کی کتاب بھی کوئی آپ نہیں نے لکھی. امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ذکر کیا، جلندری صاحب کا ذکر کیا، سب عربک لنگوسٹکس کے جو ایکسپرٹس ہیں سب اپنی اپنی جگہ پہ ظاہر ہے بہت بڑی پرسنالٹیز ہیں اور انہوں نے ترجمہ کیا، وہ اس کے اوپر ملکہ رکھتے تھے. اب محمد علی مرزا صاحب نہ تو لنگوسٹکس میں کوئی بہت پی ایچ ڈی اسپیشلائزڈ ہیں معذرت کے ساتھ، نہ ہی آپ کوئی مفتی ہیں، نہ ہی کوئی علامہ ہیں، کوئی اس طرح کی سند نہیں رکھتے ہیں. ان لوگوں پہ کرٹیسزم آپ کا جائز ہے جو آلریڈی لنگوسٹکس کو سمجھتے بھی ہیں، کون؟ عربک کو بھی بہتر کون؟ یہ جو علماء ہیں، علماء کون سے کرام علماء؟ ہیں. آج کے جو بڑے علماء جنہوں نے تراجم کیا ان کی بات آج کے علماء بھی آج کے علماء کو ہم یہ بتا عربک رہے ہیں، لنگوسٹکس آج کے ہم سمجھتے علماء ہیں، کو گرامر یہ کو بھی بتا رہے ہیں. سمجھتے ہم آج کے علماء کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ جن کے نام کے اوپر اپنا دھندا چلا رہے ہیں نا، اپنے بڑوں کے نام کے اوپر، وہ تو قرآن کی اس آیت کو یوں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. آپ غداری کر رہے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ. ہم تو ان کے بڑوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے تو الگ سے اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی. آپ اس پرابلم کو سمجھیں کہ ہم سولوشن اینڈ پہ ہیں. ہم ہمیشہ یہ کوٹ کرتے ہیں. میں نے جتنی دفعہ کوئی کریٹیکل آیت کوٹ کی ہے تو اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی کا ترجمہ شو کیا ہے. میں تو سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں نا، میں تو یہ کہتے ہی نہیں ہوں کہ میں نے ترجمہ کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں جس کو آپ مانتے ہیں. اب اگر آج کے علماء اپنے بڑوں کے باغی ہو گئے تو میرے باغی نہیں ہوئے. ان کو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں احمد صاحب بریلوی صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا، آپ ان کے باغی ہو چکے ہیں. تھانوی صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا، آپ اپنے تھانوی صاحب کے باغی ہو چکے ہیں. ضرورت کیا ہے آپ کو کسی کو باغی یا غدار کہنے کی؟ جی جی میرا سوال لے لیجیے. ہاں جی ہاں جی بتا رہا ہوں. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کو باغی کہیں غدار کہیں؟ فرقے لیجٹمیٹ ہیں، فرقے بننے ہیں، 72 فرقے نہیں بنیں گے؟ جی جی بنیں گے نا سر. تو آپ 7200 فرقے کیوں بناتے ہیں؟ نہیں ہم نے تو بنایا ہی نہیں نا. دیکھیے میرا سوال بڑا سادہ سا ہے سر. امام احمد رضا خان بریلوی اسکول آف تھاٹ کو، اس مکتبہ فکر کو لیڈ کرتے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کے ماننے والے موجود ہیں. وہ جاتے ہیں سعودی عرب پر، جا کے وہاں پہ فتویٰ لے کے آتے ہیں اگینسٹ دیوبندیوں کے کہ دیوبندی جو ہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. جی جی امام احمد رضا خان پھر دیوبندی بھی جاتے ہیں اور اس کا کاؤنٹر وہیں سے لے کے آتے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں. تو یہ مکاتب فکر آپس میں ان کی لڑائی لیجٹمیٹ ہے، نیچرل ہے. یا 4 فرقے نظر آ رہے ہیں آپ کو، 72 فرقے بننے ہیں، تو آپ تنقید کر کر کے 7200 فرقے کیوں بناتے ہیں؟ دیکھیں بالفعل کسی چیز کا ہونا یہ الگ چیز ہے، اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہونا یہ الگ چیز ہے. 72 فرقے بننا یہ نبی الاسلام کی طرف سے غیبی خبر تھی. 73 فرقے ایک گروہ اور 72 فرقے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. قرآن حکیم بالکل اس کے الٹ بات کرتا ہے، بلکہ یہ الٹ ہے. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. نہیں، تفرقے کی بات ہوئی ہے، فرقے کی بات تو نہیں ہوئی. نہیں آپس میں ڈفرینسز کی بات ہوئی ہے کہ نہ ہو. یہ تو نہیں کہا کہ ظاہر ہے فرقہ ایک جس فرقے کی اسکول آف تھاٹ کی مکتبہ فکر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ الگ ہے.
یہ تفریق ایک الگ چیز ہے. تو اس تفریق آیت وہی کے ہے نا، اس جب آیت آپ کا ایک دوسرے کو مفہوم مسلمان نہیں سمجھتے تو کیا ہے؟ اب کیسے ایک نیو مسلم آیا؟ نہیں، اس آیت کو بھی غلط کوٹ نہیں کرنا نہیں، یہ آیت بالکل کرنا. درست ہے، یہی مطلب ہے. اس کا مطلب فرقے نہیں ہے کہ فرقہ یہی وہ مطلب پرٹیکولر فرقہ نہیں ہے. تفریق کی بات ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی ہے، تقسیم کی. جو فرقے یعنی ہیں وہ آپ فرقے کہہ رہے ہیں ہیں سر. کہ قرآن میں آیا کہ فرقے بناؤ اور کو ایگزسٹ کرو، کوئی ایگزسٹنس ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی ایگزسٹنس تو ہے، کوئی ایگزسٹ کر رہے ہیں نا لوگ یہ سر. پریکٹیکل چھوڑتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو ہاں، قرآن میں آپ کو بتا دوں کیا یہ لکھا تو ہے. حدیث کی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، اور اب آپ والی بات ہو رہی ہے، وکانوا شیعا، اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لے جی، آپ کا میں نے مقصد بھی پورا کر دیا. آپ نے کہا صرف تفرقے کی بات نہ کریں، اس کو توڑ کر اللہ تعالیٰ سے گروپنگ کی بھی بات کریں. شیعہ کہتے ہی گروپ کو ہے. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے. ان الذین فرقوا، بے شک جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اس کے بعد اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا قیامت والے دن جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی بتایا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی، چست ہوگا یا باریک ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو یہ کام کروا سکتے ہیں. یہ غیبی خبر تھی، ایک برائی کا ذکر. اسی طریقے سے فرقوں میں بٹنا، اس کو نبی علیہ السلام نے برائی کے طور پر ذکر کیا ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، ایک گروہ. وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جو نبی الاسلام کے زمانے میں تھا. اگر نبی الاسلام کے زمانے میں صحابہ اور اہل بیت بریلوی تھے تو آپ بریلوی بن جائیں. یہ تو بڑا پرابلم نہیں ہے نا محمد علی مرزا صاحب. اگر آپ دیوبندی تھے تو دیوبندی بن جائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ 80% تو آپ کو بھی حنفی نظر آتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے ماننے والے 80% ہیں. کدھر 80%؟ 80 آپ کے ملک میں کہاں ہے 80% ہے حنفی؟ بریلوی سعودی عرب میں کون ہے سر؟ آپ امام حنیفہ کے ماننے والے رہے نہیں ہے نا. حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی دو ہو چکے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو ناجائز اولاد امام حنیفہ کی سمجھتے ہیں. تو حنفی تو 80% رہے نہیں ہو، دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. آپ یہ کہیں کہ حنفی پہلے بھی 70، اوریجن تو امام ابو حنیفہ کی، اوریجن تو ہمارا رسول اللہ ہے، امام حنیفہ نہیں ہے. لیکن میں اس فرقے کی بات کر ادھر آ رہا جائے نا. ہوں. یہ بھی ان کی مت ہے. ہم 80% ہے، یہ آلموسٹ 70% ہے، اور اس میں سے بھی 40% ایک ہے اور 30% دوسرے ہیں. یہ 70% رہے ہی نہیں ہے. آپ میرا خیال ہے پارٹیشن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی انڈین تھے، آج ہم پاکستانی ہیں. اور اگر آپ کہیں اس اعتبار سے انڈین کہ ہم اس پورے ریجن کے رہنے والے ہیں، تو اب وہ تفریق ختم ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم انڈین اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. ہم پاکستانی ہیں اور وہ ہے بھارتی یا انڈین. اسی طریقے سے ٹھیک ہے، یہ کبھی کوئی بات تھی کہ حنفی ہوتے تھے 70%، اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑ دی، اور ان کا جو غرور تھا تعداد میں زیادہ ہونے کا، ایسا توڑا کہ پہلے تو 400 سال تک جو ان کی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کی، تلوار کی زور کے اوپر، 1517 سے 1917 تک، ورلڈ وار 1 کے بعد اس کو الٹوایا اللہ تعالیٰ نے. اس میں سے خیر یہ نکلا، جہاں کہیں کمزوریاں بھی آئیں ورلڈ وار 1 کی، یہ خیر نکلا. 400 سال تک انہوں نے کعبے میں 4 مسلے ڈالے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ان کی پکچرز، ویڈیوز موجود ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. آج اللہ کے فضل سے نہ صرف وہ 4 مسلے اٹھے ہیں، بلکہ ایک نیا مسلح آ گیا. امام کعبہ اب مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. نہ وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، نہ دیوبندی کہتے ہیں، نہ حنفی، شافعی، نہ مالکی. حنبلی بھی وہ اسکول آف تھاٹ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کے ماننے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. جدید دور کے جدید مسائل، قرآن اور حدیث کے روشنی میں حوالہ سمیت اسلامی اور تاریخی واقعات، موجودہ زمانے پر اسلام کی ایک نظر، یہ تمام تر مسائل آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملیں گے. ہر نئے مسئلے کا حل آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملے گا، اور روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں گے، تاکہ جن لوگوں کو ان مسائل کا پتہ نہ ہو وہ ان مسائل پر عمل کر کے اسلام کو پہچان سکے. تو آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی یہ مسائل معلوم ہو سکے کہ اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں. تو اس یوٹیوب چینل پر مشہور علماء کرام اور مذہبی اسکالر کی ویڈیوز آپ کو ملیں گے، تو اس یوٹیوب چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں.